السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہر صاحب ایمان کے لیے گہری اہمیت رکھتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ موضوع ہے قبر اور جہنم کے عذاب سے کیسے بچا جائے۔ بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کے کچھ اقتباسات ہیں تو کوشش کریں گے کہ ان کی روشنی میں اہم نکات کو سمجھیں۔ یقیناً انشاءاللہ مقصد یہی ہے کہ دیکھیں کہ ان تعلیمات میں ہمارے لیے کیا عملی رہنمائی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ کی پناہ مل سکتی ہے۔ جی تو ان ذرائع سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو توبہ اور استغفار کا ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، توبہ۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سچی توبہ یعنی توبۃ النصوح وہ بہت ضروری ہے، یعنی بالکل خالص توبہ، دل سے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ تحریم میں۔ جی آیت 8۔ اور اس کی شرطیں بھی بتائی گئی ہیں کہ گناہ فوراً چھوڑنا، دل سے ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ اور حقوق العباد کا معاملہ ہو تو وہ بھی ادا کرنا۔ جی یہ بہت اہم ہے۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، 70 سے بھی زیادہ بار۔ تو یہ اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ یہ نقطہ واقعی کیا کہتے ہیں کلیدی ہے۔ توبہ صرف الفاظ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو دل کی کیفیت ہے اور عمل بھی۔ یہ اللہ کی رحمت کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ صحیح۔ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور اسی سے عذاب سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ یہ رب سے تعلق کو دوبارہ جوڑنا ہے۔ بالکل۔ اچھا، توبہ کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل جس پر بہت زور ہے وہ ہے فرض نماز کی پابندی۔ جی نماز۔ قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت میں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ صرف عبادت نہیں ہے، ایک طرح کی ڈھال بھی ہے۔ جی ہاں، اور حدیث میں تو واضح آیا ہے کہ نماز قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت میں پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ بالکل۔ نماز تو دین کا ستون ہے۔ اس کی پابندی اصل میں اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے کا ذریعہ ہے۔ جب تعلق مضبوط ہوگا تو یہ دنیا کی برائیوں سے بھی بچائے گی اور ظاہر ہے آخرت میں نجات کا سبب تو ہے ہی۔ اور اسے چھوڑنا تو بہت سنگین معاملہ ہے، گویا اللہ کی حفاظت سے نکل جانا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب آتے ہیں ان معاملات پر جن کا تعلق دوسروں سے ہے، قرض اور حقوق کی ادائیگی۔ جی، حقوق العباد۔ یہ بات تو مجھے ہمیشہ بہت چونکا دیتی ہے کہ حدیث کے مطابق شہید تک کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ جی ہاں، صحیح مسلم میں ہے۔ سوچئے ذرا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بندوں کے حقوق اسلام میں کتنے اہم ہیں۔ بہت زیادہ۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی میں کہ مومن کی روح قرض کی وجہ سے اٹکی رہتی ہے جب تک ادا نہ ہو جائے۔ جی، جب تک ادا نہ ہو۔ اس سے حقوق العباد کی سنگینی واضح ہوتی ہے۔ تو اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے؟ جی، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ چاہے تو معاف فرما دے۔ لیکن بندوں کے حقوق کا معاملہ وہ تب تک حل نہیں ہوتا جب تک حقدار خود معاف نہ کرے یا حق ادا نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری کا مفہوم بھی یہی ہے۔ جی، تو ان معاملات میں کوتاہی وہ قبر میں مشکل کا باعث بن سکتی ہے۔ اور یہ صرف پیسوں کا قرض نہیں ہے۔ اچھا؟ نہیں، ہر قسم کے حقوق، کسی کی حق تلفی، کوئی امانت میں خیانت وغیرہ۔ یہ تو بہت وسیع ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح کچھ اور اعمال ہیں جنہیں ہم شاید چھوٹا سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، جیسے غیبت، چغلی اور ناپاکی سے بچنا۔ جی، بظاہر چھوٹی باتیں لگتی ہیں یہ، لیکن غیبت کو تو قرآن نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا ہے، سورہ حجرات میں۔ بالکل، کتنا سخت موازنہ ہے۔ اور وہ مشہور حدیث بخاری شریف کی، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ جی یاد ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھاتا پھرتا تھا۔ بعض روایتوں میں غیبت کا بھی ذکر ہے۔ جی، تو یہ اعمال دیکھیں براہ راست معاشرے اور ذاتی پاکیزگی سے جڑے ہیں۔ صحیح۔ غیبت اور چغلی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور ناپاکی سے احتیاط نہ کرنا یہ طہارت کے اسلامی تصور کے خلاف ہے۔ اور طہارت تو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ بالکل۔ اور ایک حدیث ابن ماجہ میں تو یہاں تک ہے کہ اکثر قبر کا عذاب پیشاب کی ناپاکی سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی توجہ طلب بات ہے یہ۔ واقعی یہ چھوٹی نظر آنے والی چیزیں اللہ کے ہاں کتنی اہم ہیں۔
اچھا، آخر میں کچھ خاص اعمال اور وظائف کا بھی ذکر ہے جو وہ ڈھال کا کام دیتے ہیں۔ جی، مخصوص عبادات، جیسے کچھ دعائیں پڑھنا اور خاص طور پہ سورہ ملک کی تلاوت۔ ہاں، سورہ ملک کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے ترمذی میں کہ یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی المانعہ ہے۔ المانعہ، روکنے والی، رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تاکید ہے۔ جی، اور اسی طرح نماز کے بعد عذاب قبر اور جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا بھی مسنون ہے۔ صحیح مسلم میں ہے۔ یہ مخصوص عبادات جو ہیں یہ گویا اللہ کی خاص پناہ مانگنے کے طریقے ہیں۔ سورہ ملک کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ جی ہاں، تو یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے اور خود کو اس کی حفاظت میں دینے کے خاص ذرائع ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قبر اور جہنم کے عذاب سے نجات کے لیے صرف عقیدہ کافی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اعمال صالحہ، خاص طور پر نماز، پھر بندوں کے حقوق کی ادائیگی، زبان کی حفاظت، جسم کی پاکیزگی اور اللہ سے مسلسل دعا، استغفار اور پناہ طلب کرنا، یہ سب بے حد ضروری ہیں۔ بالکل، یہ سارے نکات ایمان اور عمل کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ لازم و ملزوم ہے۔ صحیح، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری چھوٹی چھوٹی عادتیں، ہمارے فیصلے، ہمارے معاملات، یہ سب ہماری آخرت پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ جی، ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ان تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں اور کہاں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ بہت خوب، جزاک اللہ خیرن۔ وَإِيَّاكُمْ۔